السلام علیکم اسپائرنٹس. آج ہمارا ٹاپک اکنامک سسٹم ان اسلام ہے. تو اسلام جو ہے وہ کون سی اکنامک سسٹم کیسے دیتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ، اور پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں آج. فرسٹلی فنڈامنٹل پرنسپلز جو ہیں اسلام کے وہ ہے وی ہیو الوکیٹڈ among them their livelihood and their worldly life and have raised some of them over others in rank so that some of them may put some others to work, and the mercy of your Lord is much better than what they accumulate. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے تو کسی کو زیادہ، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بہتر جانتا ہے کہ کس کو زیادہ دینا چاہیے کس کو کم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی معیشت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. سو یہ آیت نمبر 32 آیت ہے اور 43 سورہ کی ہے. یہ فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں اکنامک کے. ہم ہر چیز کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ایلیمنٹس آف اکنامک سسٹم جو ہیں وہ سینسٹی آف آنرشپ ہے، نیشنل ایسٹ اور ہے یورپیشن آف ویلتھ. پھر آتا ہے ڈاکیومنٹیشن اینڈ ایویڈنس اور ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں جب ان کے ریفرنسز آگے آئیں گے. ٹھیک ہے. سینسٹی آف آنرشپ کیا ہے؟ یہ جو ہائی لائٹڈ ہے سبیلہم ان اللہ غفور رحیم، مطلب کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم توبہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب کہ آسانی پیدا کرے گا راستوں میں، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس مال کو خرچ کریں ایز اے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. پھر ہے پروٹیکشن ایکسیپٹ if they are deprived of this protection. البخاری کی ایک حدیث ہے الجامع الصحیح باب نمبر 7 اور نمبر 25 حدیث ہے. I have been directed to fight with these people until they testify to the oneness of Allah and prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are delegated in the prayer and pay zakat. If they accept these conditions, their lives shall be given protection, except if they deprived of their protection on the ground of some offense they commit. As far as their account is concerned, it rests with Allah. مطلب کہ مال کے بارے میں ہے کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ جب تک وہ اللہ کو نہ مانے. اور مطلب کہ مسلمان کی جو ایک پہچان ہے یا مسلمان کی بیس جو ہے وہ اللہ کو ماننے سے اور پروفٹ ہوڈ سے، اور مطلب کہ پروفٹ ہوڈ کو ماننے سے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نماز و زکوٰۃ بھی ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں، تو ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہیں. اس پہ بھی مال خرچ کرنے کی بات ہے. پھر آتی ہے ان دا لاسٹ سرمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں کیا فرمایا. انڈیڈ یور بلڈ اینڈ یور ویلتھ آر ایز سیکریڈ اینڈ انوائٹیبل ایز دس ڈے آف یورس، دس منتھ آف یورس، ان دس سٹی آف یورس. سو یہ بھی مال کے بارے میں ہے کہ آپ کا جو مال اور آپ کا جو ویلتھ ہے نا دوسرے پر حرام ہے. ایک دوسرے اگر کسی کا مال نہ چھیننا، اس سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ نہ کسی کی مال پہ نظر نہ ڈالیں اور نہ ہی اسے چھیننے کی کوشش کریں. یہ حدیث ہے مسلم کی الجامع الصحیح 513 اور 516 جو ہے اس کا باب ہے، اور نمبر اس کا 2950. تو آپ اس ایز اے ریفرنس بھی یوز کر سکتے ہیں. پھر آتا ہے جو اکنامک سسٹم میں سیکنڈ جو ہے وہ نیشنل ایسٹس بھی ہوتے ہیں، کہ جو اگر آپ کسی وار میں جیت کے آئے ہو جس کو ہم مال غنیمت بھی کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ آیت بھی ہے. آیت مطلب کہ یہ 59 سورہ ہے اور 7 اس کی آیت ہے. مَحَفَ اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، مطلب کہ اہل قرآن جو ہیں وہ بستی والوں کو کہتے ہیں. فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. مطلب کہ یہ جو مال ہے نا وہ اگر آپ لوگ کہیں سے جیت کر آئے ہو یا کیا، تو وہ جو مال ہوگا وہ سب سے پہلے جو ڈسٹریبیوٹ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، مال کا 5واں حصہ جو ہوتا ہے.
اور پھر قرابت داروں کے لیے ہوگا، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہوگا، اور وابن السبیل جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. تو ان سب کو مال ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں بتائے گی کہ کیسے ہوگی. یہ اکارڈنگ ٹو آیا ہے، لیکن نیشنل ایسٹس میں بھی حصہ ہوتا ہے. یہ اکنامک سسٹم ہے اسلام کا. پھر یہ بھی نیشنل ایسٹس کے حوالے سے ہی دوسری آیت ہے، فرام دی اینیمی آفٹر وننگ وار. یہ مال غنیمت ہے، اور یہ جو ہے فرام دا اینیمی وداؤٹ وار. وار سے پہلے جو آپ کو مال ملا وہ، اب یہ ہے وار کے بعد جو آپ کو مال ملا وہ. ٹھیک ہے. پھر ہے کہ ویلتھ کے بارے میں، بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. Believers do not devour in one another's wealth by wrongful means except through trading by mutual consent. مطلب کہ کسی کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے، غلط طریقے سے نہ کھایا جائے. اور جو مال صرف حلال تب ہے جیسے آپ میوچل کنسنٹریشن سے اور ٹریڈنگ کے تھرو اپنا مال کماتے ہو. اب ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے کون کون سے مال ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکرائب کرتے ہیں ابھی. obtaining money through illegal gratification، تھیفٹ چوری کر کے، ایکسٹارشن، اور تیسرا ہے لائنگ مطلب کسی کو جھوٹ بول کے. پھر کوپریشن وتھ ایول، ایمبیزلمنٹ، اور مس اپروپریٹ کنزیومنگ انکلیم آئٹمس وداؤٹ پبلسائنگ دیم. مطلب کہ کسی سے بنا پوچھے بھی مال لینا بھی باطل طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اجازت اب آپ نے لی نہیں. اللیگل ٹرانزیکشن اینڈ ایکٹیویٹیز بھی کون کون سی ہیں، اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو. آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فاربیڈ ان دس اون ٹائمس آر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم میں جو بتایا، سیلنگ سم تھنگ بیفور اٹ پوزیشن از ٹیکنگ، سیلنگ a grains bought in mounts before bring it to this place where it is sold, increasing one's bid in auction just for deception. اور ہے بارگیننگ تھرو محاکلہ کے تھرو، سیلنگ crop when it is still in the spikes. مزابنہ، یہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو آ سکتی ہیں. سیلنگ the dates، مطلب کہ جو کھجور ہیں which are on date tree in exchange for plucking dates. معامہ اور جو ہے وہ ہے سیلنگ the fruits of trees for many years. تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے گا جو آپ سے میں بتائی. گیمبلنگ، جوا، جو قرآن میں بھی آتا ہے کہ یہ جو غلط طریقے ہیں نا وہ غلط طریقے سے مال نہ کمایا جائے، یہ گیمبلنگ بھی ہے. اور بس اس کے بعد ہے سنس از گریٹر دین دیور پروفٹ، جو گناہ ہے وہ زیادہ ہے، جو مطلب کہ حقیر فائدے سے زیادہ ہے دنیا کے جو گناہ آپ آگے بھیج رہے ہو. سنس از گریٹر دین دیور پروفٹ، سورہ بقرہ آیت نمبر 219. ٹھیک ہے. انٹرسٹ، جو سود ہے اس کو اب میں ڈسکرائب کر لیتی ہوں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے تو سود کی جو فرسٹ اسٹیج ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. تو یہ اس کا فرسٹ اسٹیج ہے. تو سوچیں کہ اس کا لاسٹ اسٹیج کیا ہوگا انٹرسٹ کا. تو اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مطلب کہ ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی جو داڑھی ہے وہ سفید کیوں ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ بقرہ کی لاسٹ آیات جو سود پہ نازل ہوئی ہیں وہ اتنی بھاری ہیں میرے لیے کہ انہوں نے میری داڑھی مبارک کے بال جو ہیں وہ سفید کر دیے. کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا تھا سود کی آیات کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ ان کو بوڑھا کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب ہے ڈاکیومنٹیشن اور ایویڈنس، کہ جو مال کمانا ہے وہ ایویڈنس اور ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ اس کی کیا کہتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ اس کے ریفرنسز ہیں 282 اور 280 ڈاکیومنٹیشن کے سورہ بقرہ کے. پھر ہیں
پھر دیکھ لیتے ڈاکیومنٹیشن اور ایویڈنس کے ہی ہیں سارے. جی یہ کمپیریٹیو انالائسز ہے. ہیومن از ڈپٹی آف گاڈ ان دا ارتھ اینڈ ہیز لمیٹیڈ اتھارٹی فار اونرشپ. اور دوسرا ہے دیئر از اے گورنمنٹ انٹرونشن اباؤٹ اکنامک ایکٹیویٹی سو دیٹ انشورنگ ویلفیئر آف اٹس پور سٹیزنشپ. سو یہ سب کمپیریٹیو انالائسز ہے اکنامک کا, تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سو اکنامک سسٹم جو ہے اسلام کا وہ اوور آل ہمیں دکھاتا ہے کہ آپ ڈاکیومنٹیشن اور اس کے علاوہ کیا غلط طریقے ہیں اور کیا صحیح طریقے ہیں کہ آپ میوچل کنسلٹیشن سے اپنا مال کما سکتے ہو. سو دیٹس آل فار اکنامک سسٹم آف اسلام. اس کے علاوہ اگر کوئی کوشچن آ جائے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. سو اف یو ہیو اینی کوشچن تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ.